معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، بحمد اللہ حضرات سر وقت حاضر ہیں، اور میں بغیر کسی تمہید کے جو کل کی گفتگو عظمت مجلس سید الشہداء اور عظمت فرش اعضاء کے عنوان سے میں نے کل آپ کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ یہ ایک عظیم توفیق ہے، یہ ایک عظیم پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو یہ بہت ہی عظیم اجر عظیم ہے اس دنیا میں کہ اس نے اپنے فرش حسین تک لا دیا، اس نے ہمیں اس فرش پر آ کر اپنے مقدر کو سنوارنے کی توفیق دے دی، اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر حاضری دے کر کم سے کم روز محشر تو یہ چہرہ سرخرو ہو کے کہے گا کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کے دشمنوں کے خلاف تھے، آپ کی مظلومیت کے ہمراہ تھے۔ اتنا تو روز محشر ہم اس حسین ابن علی کے سامنے، لہذا اور زیادہ بات طویل میں نہ جائے، میں اپنے موضوع کا اعلان کر دوں۔ کل بہت سے لوگ مجھ سے کہہ بھی رہے تھے، لیکن میں نے کہا کل چونکہ یہ چاند رات کی مجلس تھی، آج جو موضوع گفتگو جو انشاءاللہ یہ 10 دنوں میں جو حقیقت سے ہو سکے گا، تو میری کوشش ہے کہ عنوان کربلا سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ کربلا تاریخ کی روشنی میں، کہ ہم کم سے کم یہ جانیں کہ کربلا سے پہلے جو تاریخ یا جو صدیاں گزری، انہوں نے کربلا کو بنانے میں کتنا رول ادا کیا، اور اس کے بعد کربلا نے دنیا کے اوپر اپنا کیا اثر چھوڑا۔ اور یہ وہ عظیم گفتگو ہے جس میں اگر علماء اور مجھ جیسا جاہل کیا بات کرے گا، ایک اچھی خاصی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں ادھر ادھر نہ جا کے سیدھے اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، کربلا جب آدمی سنتا ہے یہ نام تو ذہن بشر میں ایک جو چیز آتی ہے وہ سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کی لکیر ہے جو ذہنوں کے سامنے ہمارے اور آپ کی آ جاتی ہے۔ یعنی جب ہم نام لیتے ہیں کربلا، جب ہم ذکر کرتے ہیں کربلا، تو صرف یہ نام نہیں ہے بلکہ ہر دور کے ظالموں کو کم سے کم یہ سبق سکھلاتی ہے کہ حسینیت آج بھی اس نام کو بلند کر رہی ہے کہ جس نام کو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے بلند کر دیا ہے۔ اور اس کے سائے میں اگر ہم اور آپ محسوس کریں اور چلتے چلے جائیں تو گفتگو بڑی آسان ہو جائے گی، اور ہم آپ محسوس کریں۔ پہلی بات آپ محسوس کریں، آج بھی دیکھیں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، اور آپ جتنا ملاحظہ فرمائیں کہ چاہے آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، چاہے آپ ایسے بھی کتابوں کو پڑھیں، ورنہ اب کتابوں کا زمانہ کہاں رہا، آدمی سوشل میڈیا پہ ہی ساری چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہے۔ ایک خالی آپ لفظ ڈالیے کربلا، آپ کے پاس پورا خزانہ تحقیق کا سامنے آ جائے گا۔ یہ کمال آج کے اس ترقی یافتہ دنیا کا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کا وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک لفظ اپنے بزرگوں کی خدمت میں بھی اور اپنے جوانوں کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا معجزہ اس کربلا کا کیا ہوگا کہ 1365 سال کے بعد بھی آج بھی ذہن بشر کا سوال ہے کہ کربلا کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں، سامع اور خطیب میں ایک فکری دوڑ ہوتی ہے، اور اکثر آپ اس دوڑ میں جیت جاتے ہیں، کبھی کبھار اس دوڑ میں آپ پیچھے رہتے ہیں، لیکن بحمداللہ یہاں پہ دوڑ سے کہیں آگے آپ نکلتے ہیں۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ یہ جو دوڑ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بنی رہے۔ ہاں ہوئی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ شور و غل ہو،
چونکہ گفتگو ایک عنوان ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ تمام مطالب آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں تو جو کم سے کم ہمارے یہاں آنے والوں کے لیے کچھ ایک ایسا تحفہ ہو کہ جو یہاں سے لے کے جائیں اور انشاءاللہ ذہنوں میں رہے کہ مولانا صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، لہٰذا اور کوشش کروں گا کہ جب باتیں تکراری ہوتی رہے ان سے پرہیز کر کے اصل مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لیکن میں بات تکراری کی کیا کروں، دیکھیے خطیب اگر تکرار کر دے تو اسے تکرار کہا جاتا ہے، شاعر بھلے ایک شعر کو 10 مرتبہ یہاں پڑھتا رہے اسے آدمی کوئی نہیں کہتا کہ تکرار ہو رہی ہے، یہ اپنا نظم کا اور نظم کا اپنا سلسلہ ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اب ماشاءاللہ سے چونکہ گرمی بھی ہے لیکن جتنا ہو سکے آپ اندر آ جائیے تاکہ پھر جس کا دل کرے گا وہ باہر بیٹھ جائے گا۔ ایک پنجتری صلوات آخری پڑھے تاکہ اس کے بعد کوئی تھوڑا ذرا قصہ کہیے ذرا آپ حضرات، میں معذرت چاہ رہا ہوں ورنہ کہ میری عادت نہیں، لیکن ذرا اگر آپ کو سمجھائیے تو تاکہ جو اور بھی لوگ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اس کے بعد گفتگو ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ لہذا آج بھی اس سے بڑا معجزہ کربلا کے لیے کیا ہوگا کہ آج بھی ذہن بشر پر یہ سوال ہے کہ نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے۔ آج بھی جس سے پوچھئے، دیکھیے تاریخ بدل سکتی ہے۔ میں کہاں آپ کی خدمت میں کہوں، میں نے کہا نا تاریخ کی روشنی میں دیکھیے یہ معجزہ ہے کربلا کا، داستانے، حادثے، واقعے زمانے کے ساتھ ساتھ رودات سب کچھ چینج ہوتی رہتی ہے، بدل جاتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آپ نے خود ملاحظہ فرمائے گا، جا کے اٹھا کے دیکھیے تاریخیں باقاعدہ طور کے اوپر ہسٹری یہ جو لکھی جاتی ہے، جو داستانیں لکھی جاتی ہیں، جیسے جیسے زمانے کے اس کہنگی کا اثر اس پہ پڑتا جاتا ہے تاریخ پرانی ہوتی جاتی ہے، سلسلے پرانے ہوتے جاتے ہیں، حادثوں میں نیاپن نہیں رہ جاتا، حادثے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں، واقعات پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں، ساری چیزیں۔ میں کتنے حادثے آپ کو گنا دوں کہ کچھ دن تک تو اس کی یاد رہتی ہے، پھر اس کے بعد فارمیلٹی خالی رہتی ہے، لوگ ایسے ہی یاد کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ یہ واقعہ بڑا پرانا ہو گیا، یہ حادثہ بڑا پرانا ہو گیا، یہ داستان بڑی پرانی ہو گئی، یہ منظر بڑا پرانا ہو گیا، یہ رخ بڑا پرانا ہو گیا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا معجزہ کربلا کا کیا ہوگا کہ آج بھی کربلا ویسے ہی زندہ ہے جیسے سن 61 ہجری میں حسین نے یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارا۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ داستانیں پرانی ہو جاتی ہیں، واقعات میں نیاپن نہیں رہتا۔ آدمی جا کے دیکھ لیجیے کتنی ناولیں لکھی جاتی ہیں، ایک ناول دوسرا ایڈیشن آ گیا تو پہلا بھول گئے لوگ، تیسرا آ گیا تو دوسرا بھول گئے لوگ، چوتھا آ گیا تو تیسرا بھول گئے لوگ، کتنے ایڈیشن۔ توجہ کریے، سیریل کی دنیا اٹھا کے دیکھیے، کتنے سیریل بنے، پرانے ہو گئے، نئے نئے اسی جگہ لے لی، نہ جانے کتنے حادثے آئے اور گئے، کوئی نہ کربلا کی جگہ لے سکا، کوئی نہ کربلا لے سکا۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، ایک بات کہہ دوں آپ کے سامنے، لوگ کہتے ہیں یہ قوم جو شیعوں کی بڑی مختصر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کاٹا تو بہت گیا مگر یہ کم نہیں ہوئے۔ جملہ پہنچا دوں، ہم جیسے کربلا اتنے پرانے ہونے کے بعد ختم نہ ہو سکی تو ہمارا بھی رشتہ اسی کربلا سے ہے، ہم بھی اسی لکیر کے فقیر ہیں، جب لکیر نہ مٹی تو فقیر کہاں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنی داستانیں، کتنے واقعات سب کہنگی کے شکار ہو گئے، سب میں پرانا پن آ گیا، مگر
عجیب معجزہ ہے اس واقعے کا، عجیب معجزہ ہے اس حادثے کا، عجیب معجزہ ہے اس داستان کا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس لیے کبھی اس رخ کو بھی سمجھیے۔ دیکھیے، داستانوں کو صفحات پہ لکھا گیا، داستانوں کے لیے آپ ہسٹری اٹھائیے، تاریخ کے لیے کیا ہے؟ تاریخ لکھی جاتی ہے، تاریخ گڑھی جاتی ہے، تاریخ خریدی جاتی ہے، تاریخ بیچی جاتی ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو لہذا فرمائیں، ہسٹری اٹھائیے۔ دیکھیے، تاریخ کے سلسلے میں یہی تو ہے، ہسٹری لکھی جاتی ہے، ہسٹری بیچی جاتی ہے، ہسٹری خریدی جاتی ہے، مورخ خریدے جاتے ہیں اور بدل دو۔ اور جس زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے، اس زمانے کی حکومت اس مورخ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حکومت جو چاہتی ہے وہی لکھی جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے، ہندوستان میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور جو ہر زمانے کی تاریخ پر حکومت اثر انداز رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے جا کے 1947 کا بٹوارا ہے، جا کے لاہور کی لائبریری میں اور کراچی کی لائبریری میں جب آپ جا کے وہاں دیکھیں گے کہ پارٹیشن کا ذمہ دار کسے بتایا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہسٹری اور ہے۔ میں بہت اہم ہے، جو پڑھے لکھے افراد میری بات کی قدر کریں گے۔ دیکھیے، خالی سرحد بدلی، تاریخ بدل گئی۔ ارے میرے لفظ کہاں ہے کوئی، اور پوری مجلس ایسی لفظ پر، سرحد خالی بدلی اور تاریخ بدل گئی۔ آپ جا کے پڑھیے لاہور کی لائبریری میں، اس میں یہی لکھا ہے کہ باقاعدہ 1947 کے بٹوارے کا ذمہ دار پٹیل کو ٹھہرایا گیا، گاندھی کو ٹھہرایا گیا، انہیں ٹھہرایا گیا۔ مگر جب ہندوستان کی لائبریری میں پڑھیے تو 1947 کا بٹوارا کس کی وجہ سے ہوا، تو سب کہتے ہیں جنا کی وجہ سے ہوا، جنا کی وجہ سے ہوا۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کہا یہ تاریخ ہے۔ جب تاریخ لکھی جاتی ہے، اس زمانے میں جو حکومت ہوتی ہے وہ حکومت تاریخ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو حکومت چاہتی ہے وہی لکھا جاتا ہے، اور اسی مورخ کا نام ہوگا۔ ابھی دیکھیے، بڑے سے بڑے شاعر ہو سکتا ہے اس بڑودہ میں موجود ہوں، بڑے سے بڑے شاعر بھکتی کہہ رہے ہوں، اشعار کہہ رہے ہوں، مگر 15 اگست کو اسی کا شعر اور اسی کی نظم چلے گی جو حکومت سے قریب ہو۔ جو حکومت سے قریب ہو، جو حکومت نواز ہو، اسی کی چلے گی۔ آپ کتنے بڑے شاعر ہوں، چاہے اس کا ردیف صحیح نہ ہو، چاہے اس کا قافیہ صحیح نہ ہو، چاہے اس کا تلفظ صحیح نہ ہو، مگر جو حکومت سے قریب ہوگا اسی کی نظم چلے گی، اسی کی تعریف ہوگی، اسی کا نام ہوگا۔ نہیں غور کیا؟ حسین ابن علی، میں کہاں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا معجزہ ہے؟ چونکہ قلم خریدے جا رہے تھے، مورخ خریدے جا رہے تھے، تاریخ خریدی جا رہی تھی، حسین ابن علی اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کربلا کی تاریخ نہ مورخ لکھے گا، نہ قلم لکھے گا، نہ سیاہی لکھے گی۔ نہیں، حسین ابن علی نے، توجہ کریے، حسین ابن علی نے نہ زمینوں کو چنا، نہ زمانوں کو چنا، نہ زبانوں کو چنا، بلکہ حسین نے کربلا لکھنے کے لیے ضمیروں کو چنا۔ حسین ابن علی نے ضمیروں کو چنا، کہا جب تک انسان کا ضمیر زندہ رہے گا اس کے اندر کربلا۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ حسین جانتے تھے کہ یہ کاغذات دیمک کے شکار ہو جائیں گے، یہ قلم بک جائیں گے۔ حسین ابن علی نے، آئیے میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھیے، نہ زمینوں میں کربلا کو رکھا، نہ زمانوں میں کربلا کو رکھا، نہ زبانوں میں کربلا کو رکھا۔ حسین نے کربلا کو انسانی ضمیروں میں رکھا۔
کہا جس کا بھی ضمیر زندہ ہوگا وہ کربلا کو ضرور سمجھے گا، جس کا ضمیر مردہ ہوگا وہ کربلا کو نہیں سمجھے گا۔ ارے میں کہاں سے لاؤں آپ کے سامنے؟ اسی لیے تو گرو نانک نے کہا تھا حسین لوگوں کا امام نہیں ہے، حسین ضمیروں کا امام ہے۔ حسین زندہ ضمیروں کا امام ہے۔ جہاں ضمیر زندہ ہے وہاں کربلا زندہ ہے، جہاں ضمیر مردہ ہے وہاں کربلا نظر نہیں آتی۔ اب ہم سے نہ کہیے فلاں کیوں محرم سے چڑھتے ہیں، فلاں کیوں محرم کے پاس نہیں آتے ہیں۔ اما جو آتا ہے وہ اپنے زندہ ضمیری کا ثبوت دیتا ہے۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے، جو نہیں آتا زیادہ ٹینشن نہ لیجئے، بہت ٹینشن نہ لیجئے، اس لیے کہ حسین کی عزاداری یا حسین کا غم منانا یا حسین ابن علی کو ماننا یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ گرو نانک مسلمان تو نہیں تھے؟ ہاں مسلمان تھے؟ نہیں تھے؟ پوچھئے، بات اگر سنو بھی ہے لیکن اچھی چیز، اگر تکرار بھی ہو جائے تو کوئی بری چیز نہیں۔ کیا ہے؟ کہا ضمیروں کے امام ہے حسین۔ پوچھا کون؟ گرو نانک نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ان کے خاص تھے، سب کچھ ہونے کے بعد کہا دیکھو ایک اسلام کے اور محمد صاحب کے ایک نواسے ہیں حسین، تمہارے اوپر فرض ہے کہ ان کی شہادت کا ایک دن آتا ہے عاشور کا، اس دن تم ان کا غم منایا کرو، ان کے لیے سبیلوں کا اہتمام کیا کرو، ان کے لیے یہ اہتمام کرو اور وہ اہتمام کرو۔ سنیے گا بہت غور سے، میں ہم بات کر رہا ہوں، دیکھیں کیا لفظ کہا ہے۔ میں نے کہا نا حسین ضمیروں کا، کیا محسوس کہا ان کے لیے یہ سارے اہتمام کرو، سب کرو۔ تو ان کے جسے کہا جائے صحابیوں نے، ان کے شیشوں نے اس بات کو بہت غور سے سن لیا، ان کے شیشوں نے بہت غور سے سنا، مگر دماغ میں چل کچھ رہا تھا، لہذا سامنے تو نہیں کہا۔ پھر گرو نانک نے پوچھا کوئی دماغ میں کوئی شک و شبہ ہے تو بتاؤ۔ تو ان چھو نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سرکار آپ کا حکم ہے تو ہم بجا لائیں گے۔ ارے کچھ تو سیکھو، کچھ تو سیکھو کہ صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے خالی جو اندر ہیں انہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صلوات بھیجیے، جو ہمارا باہر کا مجمع ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، لہذا ایک دونوں مجمع مل کے صلوات پڑھ دے۔ شیشوں کو جو ہمارے ان کے شیشتے، ان کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، کہا کچھ چل رہا ہے تو بولو۔ تو اس میں سے چھوں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ سرکار ایک بات تو ہے، یہ بتائیے ہم آپ کے کہنے پہ تو کریں گے اور ان کا غم منائیں گے، سب کچھ ہے، مگر یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، ہم سے ان کا کیا تعلق؟ کہ یہ تو مسلمانوں کے ہیں، مسلمان منائیں، ان کے چاہنے والے منائیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہ کوئی ہمارے دیوتا تھوڑی نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے رہبر تھوڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گرو نانک نے بہت غور سے سنا اور سننے کے بعد ان سب کے چہروں کو دیکھا کہ میرا حکم مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں؟ کہا چلو ایک حکم اور دے رہا ہوں، اسے نہ کرنا۔ کہاں؟ بولیے جو کہیں گے ہم کرنے کو حاضر ہیں۔ کہا اب میں حکم دے رہا ہوں، جاؤ اپنے گھروں کو اور اپنی بہنوں سے شادی کر لو۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، محسوس کریے کہ جاؤ اپنے گھروں کو اور اپنی بہنوں سے شادی کر لو۔ کہاں محسوس ہے؟ ان چھوں نے جب سنا تو جیسے پیر سے زمین نکل گئی کہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے ایسی کوئی بات کرتا ہے؟ کوئی بہنوں سے شادی کرتا ہے؟ کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنی بہنوں سے شادی کرو۔ تو چھوں نے مل کے کہا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بہنوں سے شادی کریں۔ کہ ہمارا جو ضمیر تمہارا اجازت نہیں دیتا، اسی ضمیر کو حسین کہتا ہے۔
یہ جو تمہارا ضمیر ہے، اسی ضمیر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ حسین ہے کہ جس نے ضمیروں کو وقار بخشا ہے۔ حسین نے قلم پہ کربلا کے لیے بھروسہ نہیں کیا، حسین نے کاغذوں پہ کربلا نہیں لکھوائی، حسین نے مورخوں سے کربلا نہیں لکھوائی، بلکہ حسین نے کربلا لکھنے کے لیے، اب بزرگ میری تائید کریں گے، حسین نے کربلا لکھنے کے لیے جو ورق لیا وہ ضمیروں کا لیا، ورق ضمیروں کا بنا، قلم دو کٹے ہوئے بازوؤں کو لیا۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، حسین نے دو کٹے ہوئے بازوؤں کو قلم بنایا۔ روشنائی کہاں سے ملے گی؟ اصغر کے خون کے قطروں سے۔ حسین نے کربلا کو لکھا، ایک لفظ کہہ دوں، ہر چیز کی سیاہی کم بڑھ سکتی ہے مگر خون سے لکھی ہوئی داستان کب نہیں بڑھتی۔ جو خون سے لکھی جاتی ہے، جو تاریخیں خون دے کر اور خون کے ذریعے سے جس کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دشمنوں کو جاننا چاہیے کہ شیعت کی بھی تاریخ خون سے پٹی پڑی ہے، خون کے گارے بنائے گئے، ہمیں چنا گیا، کیا کیا نہیں ہوا۔ وقت ہوتا تو میں کل عرض کر دیتا، لیکن جا کے محسوس کریے۔ اسی لیے حسین ابن علی نے جو انتخاب کیا کربلا کے لیے، وہ مورخوں پہ بھروسہ نہیں، چونکہ جانتے تھے مورخ بک جائیں گے، قلم بک جائیں گے، لکھنے والے بک جائیں گے، تاریخ گڑھی جائے گی، تاریخ الٹی سیدھی لکھی جائے گی۔ اما حیدرآباد کے کسی شاعر نے تو کیا خوب کہا کہ جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ لہذا تاریخ لکھنے والوں سے کربلا، لہذا لیکن چونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے بہت سی چیزوں سے، پتہ چلے گا آپ کا بڑودا کب بنا، احمد آباد شہر کب بنا، گجرات اسٹیٹ کب بنا، یہ سب تاریخ بتائے گی، سب تاریخ کی ہسٹری میں لکھا جائے گا جو تاریخ کو پڑھنا ہے۔ لیکن کربلا بہت زیادہ تاریخ پہ منحصر ہو کے نہ سوچیے، کیونکہ تاریخ نے بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، اور تاریخ ظلم اتنے ہیں تاریخ کے میں کہاں کہاں آپ کو گناؤں۔ اور اس پوری اسلام کی ہسٹری میں تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم، اسے جلدی سے میں کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی مجلس میں کروں گا تاکہ میں اصل امام حسین کے اس کربلا پہ آ جاؤں۔ لیکن تاریخ نے بہت ظلم کیا ہے، خاص کر تاریخی جو شخصیتیں ہیں، اور دو ذات کے اوپر تاریخ نے سب سے زیادہ ظلم کیا۔ بتائیے کون؟ دو ذات، ایک ذات کا نام ہے ابو طالب اور ایک ذات کا نام ہے خدیجہ۔ ان دو شخصیتوں پر تاریخ نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ آپ وجہ ڈھونڈ لائیے، پتہ بھی چلے گا، علماء لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے، وضاحت کی ہے کہ ان دو شخصیتوں پہ ظلم کیوں ہوا۔ ہم نے بہت کتابیں پڑھی، سوائے کے محرقہ اٹھائیے اور قرار صاحب کی کتاب اٹھا لیجئے، ساری کتابوں میں آپ کو خوب جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے کہ تاریخ نے نہ جانے ان دو شخصیتوں کی کیا دشمنی تھی کہ سب سے زیادہ تاریخ نے اگر کسی کی شخصیت کشی کی تو یہ دو ذات ہیں، ایک ذات کا نام ہے ابو طالب اور ایک ذات کا نام ہے خدیجہ۔ ہم نے بڑی بررسی کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ابو طالب سے تاریخ کی دشمنی کی وجہ بس یہ ہے چونکہ ابو طالب علی کے باپ ہیں۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے، کیونکہ ابو طالب علی کے باپ ہیں، اور خدیجہ سے دشمنی کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ فاطمہ کی ماں۔
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کا۔ لہذا جتنی بھی آپ ہسٹری اٹھائیے گا اس میں ملے گا۔ تو پھر جب تاریخ کا رویہ یہ ہے، جب تاریخ کا انداز یہ ہے، تو پھر کربلا کس سے لے؟ سوال ہے۔ تو پھر کربلا کون بتائے گا؟ کربلا کون سمجھائے گا؟ ہر کس و ناقص سے جس مفتی کو پکڑ لیجئے اس سے کربلا لے لیجئے، جس خطیب کو پکڑ لیجئے گا اس سے کربلا لے لیجئے گا، جس شاعر کو پکڑ لیجئے اس سے کربلا لیجئے گا، جس مورخ کو دیکھیے جو کربلا کے لیے آج تھوڑی بوڑی جو آپ کو تحریفیں نظر آتی ہیں وہ اسی کے دین ہے۔ اس لیے کہ کربلا نہ کوئی خطیب بتائے گا، کربلا نہ کوئی آدمی بتائے گا، کربلا مجھ جیسا کوئی جاہل بھی نہیں بتائے گا، کربلا نہ کسی مفتی سے پوچھئے، نہ کسی مورخ سے پوچھئے، نہ تاریخ لکھنے والوں سے پوچھئے، تو پھر کربلا کون بتائے گا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے لفظ پر اگر آپ پہنچ گئے تو بہت دعائیں دیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور داستانیں لکھنے والے، بنانے والے، منصوبہ بنانے والے گنہگار تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، گنہگاروں کا منصوبہ تھا، انہوں نے اپنا بنایا، چلا نہیں چلا۔ کربلا ہر کسی سے نہیں لی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا گنہگار ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا معصوم ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام ہے۔ کربلا گنہگار ذہنوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ معصوم ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کو کربلا کہتے ہیں۔ عصمتی گھرانوں نے کربلا سجایا ہے۔ آپ بہت جلدی پہنچتے ہیں۔ اب بتائیے، اب کوئی گنہگار بتائے گا کہ کربلا کیا ہے، یا وہ بتائے گا جو معصوم ہو؟ لہذا کربلا کا مقصد اور کربلا کیا ہے اور کربلا کس سے لیا جائے، یہ سب معصوم پہ ڈیپینڈ ہے۔ لفظ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، اب وہی بتائے گا جو کربلا سجا رہا ہے، اب وہی بتائے گا جو کربلا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ لہذا ایک بات جلدی کہہ دوں، کسی ادھر ادھر کے قول کی روشنی میں کربلا نہ ڈھونڈیے، بلکہ معصوم کے قول کی روشنی میں کربلا تلاش کریے۔ معصوم بتائے گا کہ کربلا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی بڑودہ کا حادثہ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کا اور بشریت کی آبرو کا۔ جا کے جوش ملیح آبادی سے کوئی پوچھے، حسین اگر آپ نہ ہوتے تو بشریت کی آبرو کہاں رہ جاتی؟ عبداللہ بن مطیع ایک بہت عظیم شخصیت ہے تاریخ کی، یہ چیزیں بھی سنا کریے، بہت اہم ہے۔ جب امام حسین مدینے سے مکے آ رہے تھے تو عبداللہ بن مطیع راستے میں ملا اور کہتا ہے، حسین میں نے حالات سب سن رکھے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ قتل ہو گئے تو پھر انسانوں کی آبرو کا کیا ہوگا؟ حسین اگر آپ قتل کر، لفظ سنیے اس کا، حسین اگر آپ قتل ہو گئے، ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں، حسین اگر آپ شہید ہو گئے تو ہم سب یزید ملعون کے غلام ہو جائیں گے۔ حسین اگر آپ قتل ہو گئے، اللہ اکبر، تیسرا فقرہ تو اس نے قیامت کا کہہ دیا، کہا حسین اگر آپ قتل ہو گئے تو بنی امیہ کو ظلم کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنا پریشر ہے حسین ابن علی پر، یعنی اپنی حسین امام حسین، یہ وہ امام ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے کتنا پریشر ہے کہ آئندہ ایسا کیا جائے کہ آگے چل کے اس کی دشواری نہ ہو، سب کچھ امام حسین پہ منحصر ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں 72 کیوں گئے، اللہ اکبر۔ یہ بھی دیکھیے، ایک بہت اہم بات سن لیجئے میری، بہت سے لوگ تقسیم بندی کرتے ہیں کربلا کی، مثلا جناب صغرا نہیں آ سکی،
جناب محمد بن حنفیہ نہیں آ سکے، جناب عبداللہ نہیں آ سکے، بہت سی شخصیتیں وہیں مدینے میں رہیں، اور حسین ابن علی کربلا آ گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھیا جو کربلا میں تھے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہی مطلب ان کا معاملہ بہت ہے۔ نہیں، اللہ اس کو بات سمجھیے، یہ حسین کی حکمت عملی تھی کہ حسین سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مدینے میں کسے رکھنا ہے، ساتھ میں کسے لے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سب امام حسین کی مگت ہے۔ اس کو نہ سمجھیے کہ جو کربلا میں اگر جناب صغرا نہیں تھی اور محمد بن حنفیہ نہیں تھے تو ان کا معاملہ کم ہو گیا، ان کا مرتبہ کم ہو گیا۔ ارے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیے یہاں جو اوپر اتنا مجمع مجلس میں ہے مگر کوئی اہتمام چائے کا کر رہا ہے، کوئی سبیلوں پہ اہتمام کر رہا ہے، کوئی کچھ اہتمام کر رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے باہر گیا ہو آپ ہی کے کچھ اہتمام کے لیے۔ اب آپ کہیے جو فرش پہ ہے اسی کا مقام بلند ہے۔ ارے نہیں بھیا، یہ سب پارٹ آف عزاداری ہے۔ کوئی سبیل میں رہے گا، کوئی فرش بچھانے میں رہے گا، کوئی باہر کے انتظام میں رہے گا۔ جیسے کربلا میں جو صرف تھے انہی کا مرتبہ نہیں ہے، یہ حسین کا کرم تھا کہ صغرا کو اپنے کام پہ لگایا، ام سلمہ کو اپنے کام پہ لگایا اور عبداللہ کو اپنے کام پہ لگایا۔ چونکہ حسین جانتے تھے کہ صرف کربلا ہی نہیں سجانا ہے بلکہ مدینہ، کوفہ، شام یہ ایسا بنا دو کہ ہر جگہ حسین حسین حسین۔ خالی آپ کربلا مد نظر رکھیے، امام حسین 3 پارٹ میں کربلا ہے، مدینہ اور اس کے بعد کربلا اور پھر شام، یہ 3 حصوں میں کربلا بٹی ہوئی ہے۔ اور امام حسین نے یہ ساری ذمہ داریاں پہلے سے معین کر دی ہے۔ میں ابھی بھی اس بات پہ نہیں پہنچ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے اگر چلیے گا تو کبھی بھی کربلا نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، آپ کے دماغ بے اعتراض چلے گا، ارے جناب صغرا تو بیمار تھی، ان کو تو لے ہی کے چلنا چاہیے تھا، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ جیسی تلوار یہ حسین نہیں چھوڑ کے جا رہا، ان کو لے کے چلنا چاہیے تھا۔ محمد بن حنفیہ جیسا بہادر علی کا بیٹا، اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، ننھے اصغر کو لے کے جا رہے ہیں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں دیکھیے، آپ جب اپنی دماغ اور اپنا سسٹم بڑھائیے گا تو سب چیز گڑبڑ ہو جائے گی۔ دیکھیے کچھ ادھر والے بھی ہیں، جب اپنا دماغ لگاتے ہیں تو ایسی بے تکی بات کرتے ہیں دل کرتا ہے کہ لعنت کر دے۔ ہاں، کچھ ہے ادھر بھی بے تکی، بڑی بے تکی بات کرنے والے۔ اور دیکھ لیجیے ابھی ایک ہی، اچھا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے نہیں ملتے، اور جتنے ملتے ہیں ادھر ہی ملتے ہیں۔ ہاں نہیں ہے، دیکھیے بہت عجیب جو وہی دیکھیے امام حسین وقت میں کہوں عرض کروں گا، لیکن یہ بات ابھی بیچ میں آ رہی ہے تو کہہ رہا ہوں، یہ جتنا کچھ شہادت حسین کے بعد یہ جو مذہب کے اندر الٹی سیدھی چیزیں جو گھسیڑی گئیں، جو لائی گئیں، وہ سب اسی کی دیر ہے، نہ سمجھنا۔ اب دیکھ لیجیے کچھ ہیں ان کے نزدیک جیسا لگتا ہے سب کچھ ہے، مثلا اللہ بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہو سکتا ہے وہ یزید کو جنت میں ڈال دے، ہے نہیں؟ آپ ابھی وائرل دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس ملعون کو جنت میں ڈال دے، اور اس کے برعکس فقرہ تو میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ پروردگار امام حسین کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا لفظ سنیے، کہ وہ پروردگار کر سکتا ہے۔ وہی فرقہ جبریہ، یہی فرقہ جبریہ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم امام حسین کو مثلا وہاں ڈال دے، اور یہ صاحب جو بڑے اچھے ہیں ان کو جو ہے وہ جنت میں ڈال دے، یہ جنت کا مزہ پائیں۔
ایک اور طریقے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بھیا پہلے تو آپ پہ کوڑے برسنے چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہاں سے لائے. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں بھیا شریعت میں یا تو ہے یا نہیں ہے. شریعت میں ہو سکتا کا ہمیں کون سے فقہ پڑھیں؟ فقہ ابو حنیفہ اٹھائیے, حنبلی اٹھائیے, شافعی اٹھائیے, کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جتنی بھی فقہ ہے سب یہی ہے کہ یا ہے یا نہیں ہے, یا مرد ہے یا عورت ہے. مگر یہ ہو سکتا ہے کیا مطلب؟ پھر بھی اسی کٹ کے نہیں ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس کو وہاں ڈال دے, امام حسین کو وہاں ڈال دے. ہم نے کہا اپنے ہو سکتا پر رہیے گا. ہم نے کہا کیوں؟ دیکھیے جب خراب مال بیچنا ہوتا ہے کسی کمپنی کو تو خوب سجا کے, دیکھیے مال میں دیکھیے کتنی خوبصورتی کا پیکٹ بڑا چلا جب اس کو کھولتے ہیں, یا آپ خاص کر جب آپ فلپ کارٹ سے کوئی سامان منگائیے جو جتنا خراب ہوتا ہے اس کی پیکنگ اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے. وجہ سے لگتا ہے سارا پیسہ پیکنگ میں خرچ ہوتا ہے. یہ ہے تو یہ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ارے یہ پروردگار عالم ہے بھائی, جو وہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, یہ وہ اسی کا فقرہ ہے, جو اللہ کی مرضی ہے وہ کرے. کیا مطلب کہ وہ پروردگار ارے ڈال سکتا ہے. ہم نے کہا بھیا کیسے ڈال سکتا ہے اس کو جنت میں؟ کہا ارے آپ کو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ کو پروردگار کی قدرت پہ بھروسہ, وہ قادر نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم نے کہا بھیا قادر کا مطلب تو یہ نہیں ہے جہاں تک ہم سمجھے. کہا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ قادر ہے. توجہ کریے گا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا اچھا وہ اللہ قادر ہے, سب کر سکتا ہے, تو مجھے بتائیے کیا وہ اللہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارے نہیں پہنچے آپ. وہ اللہ کیا سجدہ کر سکتا ہے؟ اب ارے کیسی بات کر رہے ہیں, وہ سجدہ کیوں کرے گا؟ ارے وہ معبود ہے, ہم ساجد ہیں. نہیں پہنچے آپ. کیا جیسے قدرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز وہ کر سکے. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یزید کو اللہ جنت میں ڈال سکتا ہے. ارے بے وقوف, اس کا قدرت سے رب نہیں ہے, خدا عادل ہے. خدا عادل ہے تو جس کا مقام ہے. یہ جواب پہ آپ نے بہت واہ نہیں کی. کیوں میں جانتا ہوں, اس لیے کہ عدالت کی بات اگر سمجھاتا تب آپ اس پہ واہ کرتے, مگر نفسی جواب دے دوں گا ابھی نوجوان کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو فقرہ اڑتا ہے کہ پروردگار ارے اس پہ لعنت نہ کریے, پروردگار ہو سکتا ہے اسے جنت میں ڈال دے, جنت میں ڈال دے, جنت میں ڈال دے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ وہ پروردگار کریم ہے, وہ رحیم ہے. کہ وہ اللہ اس میں یزید کی کیا خطا ہے؟ وہ اللہ چاہتا ہی تھا کہ حسین شہید ہو, یہ خالی ذریعہ بنا ہے. نہیں, یہ جملے ہمیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پروردگار چاہتا تھا شہید ہو گئے, اس میں یزید کی خطا کیا ہے؟ اور نوجوانوں سنو, ایک جواب ہمارا بھی سنیے حضرت. جب اللہ جیسے چاہتا تھا کہ حسین شہید ہو, علی شہید ہو, فاطمہ شہید ہو گئی, اس میں ان کی خطا کیا؟ تو یہ بھی سنو, وہ خدا چاہتا تھا ان ملعونوں پہ لعنت ہو. کہیے اگر آپ ہیں تو پھر اس پہ بھی بات پہ آ جائیے. وہ تو اللہ میاں چاہتا تھا کہ ان ملعونوں پہ لعنت ہو. اب لعنت ہم سے سن کے منہ نہ بگاڑیے گا, ان پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ چاہتا تھا, جیسے وہاں چاہتا تھا ویسے یہاں بھی. اور میں اپنے نوجوان مجمع سے کہہ دوں, دیکھیے اگر کوئی یزید کا حامی, ویسے تو خدا کا شکر ہے نہ ہمارے سنی بھائیوں میں کوئی اس کا حامی ہے, لیکن اگر کوئی ناصبی کہیں سے آ بھی جائے اور وہ یزید کا حامی کوئی دکھ جائے
تو بہت زیادہ ٹینشن میں نہ آئیے. گاڑی کا پیسہ ہم سے لیجئے گا, مالے کا پیسہ ہم سے لیجئے گا, 10-20 کلو اس کو گلاب کا ہار میرے پیسے سے پہنوائیے گا, اور پوری گاڑی جو دن بھر چکر لگائے گی جتنا خرچہ ہے مجھ سے لیجئے. میں پورے چیلنج کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی, میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی اس کا حامی ملے اور کہے کہ یہ عزیز بڑا بڑھیا آدمی تھا, بڑا اچھا تھا, تو اس کو میں کہہ رہا ہوں گاڑی کا پیسہ ہم سے, ہار کا پیسہ ہم سے لیجیے, اور ایک صاحب لاؤڈ اسپیکر پہ لے کے پورے بڑودہ میں اعلان کریے یہی ہیں یزید کے حامی. میں کہہ رہا ہوں پورے علاقے کو بتائیے کہ سرکار ہے یزید کے حامی, یہی ہے یزید کے حامی, یہی ہے یزید کے حامی. میں جملہ سنیے, یہی ہے یزید کے حامی, یہی ہے یزید کے حامی. ارے بھائی, مذہب چھپانا کوئی اچھی بات تھوڑی نہیں ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, مذہب چھپانا بڑی جرت کا کام کیا ہے جو کہا کہ ہم یزید والے ہیں, ہم یزید والے ہیں. ارے جملہ سنو بڑودہ والوں, یہ بڑی ہمت کا کام ہے جو کہا کہ ہم یزید والے ہیں. ہم جس کا بیٹا اسے اپنا نہ کہہ رہا ہو. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. بہت ٹینشن نہ لیجئے, ہو کہیے سرکار نے بہت بڑی جرت کا کام کیا ہے, کم سے کم یہ تو کہا کہ ہم یزید والے ہیں. مذہب چھپانا کوئی اچھی چیز تھوڑی نہیں ہے بھیا, یا حق پہ رہو یا باطل پہ رہو. دوہری چال تو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں, یہ دوہری چال اسلام میں بہت چلی گئی, مگر آدمی کو کم سے کم اس کی پوزیشن تو کلیئر ہونی چاہیے. اور بات سمجھ لیجیے, کربلا تک لوگ چاہے ادھر ادھر کی بات کر لیں, مگر کربلا کے بعد سب پوزیشن کلیئر ہے کہ اس کے حامی ہو یا اس کے حامی ہو. ارے مگر کربلا سے پہلے تک رہا ہوگا. دیکھیے ہر معاشرے میں, ہر انجمن کا, دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجمن پہ کمنٹ ہے. میں خطیب ہوں, نہ مجلس پڑھ لینے کے بعد نہ کسی سے کوئی رابطہ ہوتا ہے, نہ کسی سے بات ہوتی ہے کہ بولے صاحب یہ پڑھیے گا, اللہ جزائے خیر دے. میں تیسری بار آ رہا ہوں, یا تو کوئی اپنے اوپر نہ لے, تو میں بات کلی کہہ رہا ہوں, پانی اپنے آپ وہاں چلا جائے گا. ہاں, جس کو جو سمجھنا ہے. دیکھیں ہر انجمن کا حال, ہر معاشرے کا حال, ہر جہاں پہ بھی ٹیم ورک ہوتا ہے, سب جگہ کا حال یہی ہے. اور یہ بات آپ محسوس کرتے ہیں. دیکھیے شریعت میں مثلا غلط لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا پرسنٹ ہوتے ہیں؟ بولیے. برے لوگ جو ایک دم پتہ ہے کہ ایک نمبر کے فراڈی ہیں, ایک نمبر کا شرابی ہے, ایک نمبر کا جواری ہے, ایک نمبر کا مثلا فاسد آدمی ہے, یہ کیا پرسنٹ ہوتے ہیں؟ ہاں بھائی, یہ جو ہوتے ہیں 10%. یہ کیا پرسنٹ ہوتے ہیں؟ کہ ایک دم جن کا فسق و فجور ایک دم آشکار ہے, یہ کیا پرسنٹ ہوتے ہیں؟ یہ مشکل سے 10%. اور اچھے, وہ اچھے ایک دم جو سر پہ کفن باندھ کے کہتے ہیں یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, تو باقاعدہ سر پہ کفن باندھ کے نکل جائیں اور کسی سے ڈرے نہیں, بلکہ سر پہ ان کے تلوار بھی رکھ دے تب بھی کہتے ہیں علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, جن کے زبان پہ سب کچھ ہو جائے. اور ہے ایسے کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ بولیے. یہ 20%. کیا پرسنٹ؟ ہاں 10% ایک دم خراب اور 20% ایک دم خالص اچھے. اب کیا پرسنٹ بچا؟ 70% کون ہوتے ہیں بتائیے؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, 70% وہ نیوٹن لوگ ہیں جو وہاں بھی چائے پیتے ہیں, جو وہاں بھی چائے پیتے ہیں اور ادھر کی بھی چائے پیتے ہیں. ان کی بھی چائے پیتے ہیں تو وہ کہیں گے بڑے بڑھیا ہیں آپ,
کسی سے کوئی ربط نہیں ہے. اور اچھے والے ان کے یہاں بھی چائے، وہ بھی بیچارہ ارے آپ بہت بڑھیا آدمی ہیں، کسی نہیں، نہ کسی پھٹے میں آپ کا ہاتھ ہے نہ کسی پھٹے میں آپ کا پیر ہے. یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ 70% جو نیوٹن ہیں، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ایک بات تو آپ بھی جانتے ہیں بھائی، بیچ کی کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی. ارے بیدار ہوئیے، یا ادھر رہیے یا ادھر رہیے، یا مرد ہوئیے یا عورت ہوئیے، کوئی انتخاب کریے. یہ کیا نیوٹن ہے، یہ ادھر سے بھی فائدہ ادھر سے بھی فائدہ. اور ان کے لیے یہ چرچا رہتا ہے، ان سے کوئی ارے میں کربلا سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ جو کچھ تاریخ میں ہوا وہ کس کے بدولت ہے سمجھیے. یہ پوری تاریخ میں نے سمیٹ دی ہے، اگر آپ محسوس کر لیجئے اور تطبیق دیتے چلے جائیے تو یہی تاریخ ہے. 70% وہ نیوٹن لوگ جو ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. میں جملہ سنیے گا، جنگ صفین کے بعد جب میرا مولا پلٹ رہا تھا تو پلٹتے وقت یہی موسیٰ شریف ملعون جب راستے میں ملا تو میرے مولا سے کہتا ہے، اے مولا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے امیر شام کا ساتھ نہیں دیا. مولا نے اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا، ارے کمبخت تو نے حق کا بھی ساتھ کہا دیا. صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد پر. ایک اور مل کے صلوات پڑھنے آپ لوگ. جب موسیٰ شریف ملا تو کہتے مولا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا. تو امیر المومنین نے کہا، ارے بے وقوف تو نے حق کا بھی ساتھ کہاں دیا؟ جنگ صفین میں ایسے بھی تھے، ہم علی کے ساتھ نہیں ہیں، معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ہیں. یہ وہ مسلمانوں کا بزدل گروہ تھا جس نے حق کو چھپانے کے لیے عبادت کو ڈھال بنا دیا. علی بلائیں اللہ اکبر، فاطمہ بلائیں اللہ اکبر، حسن بلائیں اللہ اکبر، نہیں بلکہ یہ جو نیوٹن والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر معاشرے کا کام خراب کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے ڈنڈا انہی پہ برسانا چاہیے. میں لفظ کہہ دوں، یہ پورا سلسلہ سن 50 ہجری تک، پہچانیے کربلا، یہ پورا سلسلہ سن 50 ہجری تک یہی چلا رہا تھا کہ ہم حسن کے ساتھ بھی ہیں، ہم معاویہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم صلح کے ساتھ بھی ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی ہیں. اب جب حسن جانے لگے تو حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا، میرے بھیا اب تصویر بدل دینا، اب معاشرہ بدل دینا، اب علاقہ بدل دینا، اب مزاج بدل دینا. نہیں، جملہ سنو، کربلا کے میدان میں حسین نے قدم رکھ کر تا قیامت یہ اعلان کر دیا، یا تو یزیدیت کے خیمے میں رہو یا حسینیت کے خیمے. یہ نیوٹرلٹی اچھی چیز نہیں ہے. یا یزید کے ساتھ رہیے یا امام حسین کے ساتھ رہیے. یہ کیا کہ ہم کربلا کے ساتھ بھی ہیں، اللہ اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اسے بھی معاف کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی عدالت کوئی آپ کے گھر کی دال ساگ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کہہ دیجئے. کربلا آپ کے دماغ کی اپج کا نام نہیں ہے. کربلا محور عدالت ہے. کربلا حق و باطل کا وہ معیار ہے جہاں سے سارے راستے. کل بات رہ گئی تھی، اب دیکھیے جس جگہ پہ آنی تھی بات وہ آ گئی. یہ نیوٹرلٹی کا ہی بس آخری سلسلے کی بات، اور میں مصائب پہ انشاءاللہ یہ 3-4 محرم تک تو میں تھوڑا وقت کا خیال کر لوں گا، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد چونکہ وہ پوری تابوت اور ان ساری چیزوں کی مجلسیں رہیں گی،
لہٰذا میں وقت بھی بڑھاؤں گا انشاءاللہ جہاں تک یہ سلسلہ پڑے. اس نیوٹرلٹی کو ختم کیا کربلا نے. کربلا کا ایک سب سے بڑا فائدہ حسین ابن علی کی شہادت کا یہ ہوا کہ یہ معیار ختم ہو گیا. جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں, آج ہیں کچھ, ارے نہیں دکھتا ہے آپ کو فلسطین کے مسئلے پر آج بھی کچھ نیوٹرل والے دکھتے ہیں. نہیں غور کیا, منہ سے کہیں گے آپ کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے مال اور اسلحے اسرائیل کو دیتے ہیں. ارے کچھ تو تاریخ ان مسلمانوں کے چہروں سے بھی نقاب ہٹائیے جو 56 ملک والے. ارے جملہ تو سن لیجئے تب دعاؤں سے نوازیے گا. وہ 56 ہم بھی یہ تانا سن سن کے بہت تھک گئے. کافر ہیں یہ ایران والے کافر ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں. ان سے ہاتھ نہ ملائیے گا, ان سے ہاتھ نہ ملائیے گا. مگر ہاں پروردگار اس نے مسئلے کا حل ہر زمانے میں دیا. اس 2024 میں وہ دور دکھایا کہ جب غزہ کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اکیلا ایران مقابلے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں. نہیں سنو, جو مل کے کافر کہہ رہے تھے اب وہی کہہ رہے ہیں یہی مسلمان ہے, یہی مسلمان ہے. مل کے نوجوانوں مل کے آپ دیکھیے وہ جتنے مل کے ہم کو کافر کہہ رہے تھے اب وہ سب کافر مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں لفظ بدلا ہے میں نے, وہ سب مل کے یہی مسلمان ہیں, یہی مسلمان. یہ کیا ہے؟ یہ نیوٹرلٹی نہیں ہے کہ آپ مظلوم کے بھی ساتھی رہیے اور ظالم کے بھی ساتھی رہیے. اچھا, نیوٹرل ہونے کے لیے آدمی کو بس خالی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے. نیوٹرل ہونے کے لیے مثلا فرض کریے کوئی آدمی بھی جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا. پڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے پیس ٹائپ سے معاملہ چلے. ہاں وہ فتینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے مزاج میں ہی جھگڑا ہے. ہاں یہ بیٹھ کے باہر سے تماشا دیکھتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان سے تو الٹ رہی ہے, ہاں ان سے تو الٹ رہی ہے. اور ان کو ناخوش کرنے کے لیے ہاتھ بھی اگر رقیب سے ملانا پڑ جائے تو وقتی ہاتھ بھی ملا لیجیے تاکہ یہ فتین خوش نہ ہو. ہاں فتین, اسی لیے دیکھیے امیر المومنین نے کہا بھی, بعض لوگ مثلا نہج البلاغہ کی پہلا جو امیر المومنین کا خطبہ جو 3 حصے میں مولا کا یہ جو علوم ہے نہج البلاغہ, اس کے تیسرے حصے میں کلمات قصار میں میرا مولا کہتا ہے کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون, فتنے میں اونٹ کے بچے کی طرح ہو جاؤ. کہ لا زرع, اللہ اکبر, لا زرع فیہلب, کہتے مولا کہ اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ جس کا تھن اس قابل نہیں ہوتا کہ دودھ دہا جا سکے اور جس کی پیٹھ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس پہ سوار ہوا جا سکے. ارے میرا مولا کچھ کہہ گیا کہ فتنوں کے دور میں اپنے کو ایسا بچاؤ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. نہیں جملہ میں کہہ دوں آپ کے سامنے بہت دور کا فکرہ کہہ رہا ہوں. علی کی خاموشی کو یہ نہ سمجھیے کہ علی خاموش ہے. فتنے کے دور میں علی نے ایسا بچایا کہ نہ علی سے بیعت لے سکے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہ جو مرحلہ ہے وہ بہت سنگین ہے. اور دیکھیے آدمی کو نیوٹرل ہونے کے لیے گیئر ہی تو چینج کرنا ہے. ارے جو گاڑی چلاتے ہیں کم سے کم وہ تو ساتھ ہیں, مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد.
گاڑی نیوٹرل کرنے کے لیے گیئر ہی تو چینج کرنا پڑتا ہے، آٹومیٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا اس میں بھی کرنا پڑتا ہے کہ ڈی سے آپ کو ان پہ لانا پڑتا ہے. ایسے چلا رہے ہیں آپ 5 پہ، تو خالی ایک گیئر ہی تو بدلنا ہے. یہ جو نیوٹرل آدمی وہ بھی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں موقع ملے کہ نیوٹرل کی منزل پہ آ جائے. کربلا اس معیار کا نام ہے کہ حسین ابن علی نے کسی کو نیوٹرل ہونے کا بھی موقع نہیں دیا. ارے میں لفظ کہوں گا اور آپ مجلس سنتے رہیں اور پھر جتنا چاہیے وہ کریے گا. حسین نے یہ بھی موقع نہیں دیا کہ کوئی نیوٹرل ہو جائے اور کہہ دے ہم ادھر رہیں تب بھی بڑھیا ہیں. اچھا دیکھیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں نیوٹرلٹی تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں ارے آپ ادھر کے لشکر والوں کو بہت الٹا سیدھا کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. نہ کریے، ادھر بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی تو سجدہ کر رہے تھے. سب تھوڑی نہیں امام حسین کے قاتل تھے. ارے میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت پرانا معاملہ ہے. نہیں کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں ارے ادھر بھی نمازی تھے ادھر بھی نمازی تھے، دونوں نمازی تھے. جو بھی آپ کہیے گا نمازیوں کو برا بھلا کہیے گا، نمازیوں کو برا بھلا کہنا اچھا نہیں ہے. ارے کمبخت، حسین خود نماز ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں بات مجلس سنیے ورنہ مجلس نہیں ہوگی. نہیں سنا ہے جناب مسلم کا خطبہ؟ کیا کہا تھا امام جناب مسلم نے؟ یہی تو کہا تھا کہ حسین کون ہے؟ مصباح الصلاۃ، نور المحراب، تفسیر الکتاب. حسین نماز کا چراغ ہے. نہیں جملہ سنیے، اگر داد نہ دیجیے گا تو میری دل شکنی ہوگی. کیا کہا تھا مسلم نے؟ کہ حسین نماز کا چراغ ہے. یعنی کوفیوں، شامیوں، دنیا والوں پہچانو کہ حسین نماز کا چراغ ہے. حسین نماز کا چراغ ہے. حسین نماز کا چراغ ہے. نہیں بولیے گا بولتا رہوں گا. حسین نماز کا چراغ ہے. حسین نماز کا چراغ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں حسین اندھی ہے اور اندھیری ہے وہ نماز کہ جس میں حسین نہ ہو. کہو ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، بڑے بڑے سجدے والے، موٹے موٹے گٹھے. ہاں یہ اچھا کچھ لوگ نیوٹرل ہونے کے لیے سجدے کا نشانی ان کے لیے بہت ہے. ارے میں کچھ کہہ گیا، کچھ لوگوں کو نیوٹرل ہونے کے لیے میں نے کہا صرف کوئی کلیو چاہیے اور اسی کو دیکھ کر ارے نہیں بہت بڑھیا آدمی ہوگا. ہمیں میرے مولا نے اسی لیے تو کہا معاملات سے پہچانو، نماز سے کسی کو نہ پہچانو، روزے سے کسی کو نہ پہچانو. اب اگر یہی شناخت ہوتی تو پھر معاملہ حل ہوتا. کیا کہ اندھی اور اندھیری ہے نماز. کہ گفی ہاں میں مانتا ہوں سب سجدہ کر رہے تھے ادھر، نماز تہجد سب ادا کر رہے تھے بہت تگڑے سے. حسین نے نیوٹرلٹی دیکھیے کیسے ختم کی. معیار حسین ہے، کہہ نہیں سکتے کہ وہ بھی ٹھیک تھے یہ بھی ٹھیک تھے. کہاں سے کہو گے؟ نماز پہ ہی نیوٹرل والوں کو موقع مل گیا. ارے نہیں بھائی ہم تو ادھر بھی ساتھ ہیں، وہ سب نمازی بیچارے، آپ ان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں اچھی بات نہیں، ادھر بھی تو نماز پڑھ رہے تھے. ہاں شیو روموں کو گالی آپ دے دیجئے، لعنت بھر دیجئے، وہ سب شریک تھے. مگر اور لوگوں کی خطا کیا تھی؟ وہ تو بیچارے آ گئے، مگر نماز دیکھیے ان کا، سجدہ دیکھیے ان کا، تہجد کی نماز دیکھیے. اور حسین کے خیمے میں نماز. اللہ اکبر. ادھر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نماز نہیں تھی، ادھر تو نماز تھی. تو نماز کے لیے نیوٹرل ہو گئے. اچھا ایک مسئلہ آئیے اب شریعت کا بتا رہا ہوں، اور نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں نا، آئیے اب نیوٹرل ہوئیے. کس فرقے کے ہیں آپ؟ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. اللہ اکبر. ہمارے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان خود ہمارے شیعہ بوری حضرات تو تشریف فرمائیں، اللہ کے جذبے کو سلامت رکھے. آپ محسوس کریے
اور یہ مرحلہ بہت عظیم ہے. آپ توجہ کریے. کس یہ ہمارے بوری حضرت کون سے فقہ پہ عمل کرتے ہیں آپ؟ کون سے فقہ ہے آپ کے پاس؟ فقہ جعفری تو ہمارے پاس ہے. آپ کی فقہ حنفی ہوگی، ہو سکتا ہے فقہ شافعی ہو سکتا ہے فقہ مالکی ہو. کس کی فقہ ہے آپ کے پاس؟ تو کوئی نہ کوئی فقہ کا نام تو لے لیا اس نے. میں ممبر سے نام نہیں لوں گا بھائی، بےعزتی کرنا ممبر کا شعار نہیں ہے. دیکھیے مجلس طنز کے لیے نہیں ہوتی، مجلس حقائق کے لیے ہوتی ہے. اور پھر ایک بات تو کہہ دو، اگر یزید کے چہرے سے پردہ نہ ہٹا سکے، نہیں لوگ آپ محسوس کریے، اگر یزیدیت کے چہرے سے نقاب محرم میں نہ ہٹا تو پھر کس کے چہرے سے نقاب ہٹائیے گا؟ آئیے نیوٹرل ہوئیے. کس فقہ میں؟ تو ایک فقہ کا نام اس نے لے لیا کہ ہم فلاں فقہ مانتے ہیں. ہم نے کہا فقہ مانتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ مان لیجئے کہ جعفری نہیں تھا، یہ مان لیجئے کہ چھٹے امام کی فقہ والا نہیں تھا. ہم نے کہا فقہ کا ایک مسئلہ آپ کو پتا ہے؟ کہاں آپ لوگ مسئلے اسلے لے کے چلے آتے ہیں ہر بات میں. یہ تو ہے تو ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز. ہم نے کہا فقہ کا ایک مسئلہ اتفاق سے وہ آپ کے یہاں بھی ہوگا اور ہر فقہ میں ہمارے یہاں بھی ہے. کہا کیا؟ ہم نے کہا نماز کے کچھ شرائط ہیں. ارے بیدار ہوئی ہے. ہم نے کہا نماز صحیح ہونے کے کچھ شرائط ہیں. کہاں شرائط تو ہیں. ہم نے کہا کیا ہے؟ کہ لباس پاک ہو. بیدار ہوئی ہے تھوڑا. لباس پاک ہو، وضو اس کا صحیح ہو. ہم نے کہا اور آگے بڑھیے. پھر انہوں نے ہی ایک شرط بتائی کہ مباح ہو، جگہ مباح ہو. ہم نے کہا کیا مطلب؟ ہائے ہائے کیا لفظ کہا ہے ساجد صاحب نے، دیکھیے پہلے ہی دہرا دیا، لوگ پہنچ گئے. مباح ہو کیا مطلب؟ یعنی کہ جگہ غصبی نہ ہو. ارے میں اسی شرط پہ تو بات ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. غصبی کا کہ نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ غصبی نہ ہو. یعنی آپ کسی کے گھر میں چاہے جتنی تہجد پڑھیے، چاہے جتنی نمازیں پڑھیے، صاحب خانہ اگر راضی نہ ہو، ارے صاحب خانہ اگر راضی نہ ہو تو نماز نہیں ہے. چاہے جتنی نماز، ارے بولیے جتنا چاہے سجدہ کریے. اما مسجد اگر غصبی ہو، جب اس میں نماز نہیں بیدار ہو، جب مسجد اگر غصبی ہوئے تو اس میں نماز نہیں، تو گھر کی تو بات ہو رہی ہے. اگر جو جگہ جس کی ہے اور وہاں نماز اگر پڑھی جا رہی ہے اور صاحب جگہ اگر راضی نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے. اب نیوٹن والوں کہو کہ ادھر بھی نمازی تھے ادھر بھی نمازی تھے. ارے کیسے کہو گے؟ حسین نے اسی لیے پہلے ہی دن کربلا کو خرید لیا. نہیں مجھے آخری مجمع سے چاہیے کہ حسین نے پہلے ہی دن اس زمین کو خرید لیا. اب جتنی نمازیں پڑھو جب حسین ہی راضی ہو. جس جگہ سے اور جس ملکیت سے صاحب ملکیت ہی راضی نہ ہو، کیسی اس میں نماز. اما کم سے کم علی اکبر سے پوچھ تو لیتا، کم سے کم اس کے بعد تو سجدہ کرتا، کچھ تو توفیق ہو جاتی. ارے نہیں پہنچے آپ. یا تو یہ مانیے کہ سب جاہل تھے، ارے کہہ دیجئے، یا تو مانیے کہ سب جاہل تھے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یا یہ مانیے کہ سب قاتل تھے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. یا تو مانیے کہ
جاہل تھے، جاہل تو کہہ نہیں پائیں گے، تو پھر کہیے کہ قاتل تھے، مگر قاتل بھی نہیں کہہ پائیں گے بیچارے، پھر نیوٹرل ہو گئے۔ نہیں، غور کریے کیسا پھنسایا ہے حسین نے کہ نہ قاتل کہہ پا رہے، نہ جاہل کہہ پا رہے، نہ عالم کہہ پا رہے۔ عالم کہہ دیں تو پھنس جائیں، اب جاہل بھی نہیں کہہ سکتے۔ ارے میں کیسے کہوں؟ اما جو عالم تھا، بس مجلس آخری ہے، جو عالم تھا وہ شب عاشور نکل کر حسین کے خیمے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نماز یہی ہے۔ مل کے جو عالم تھا وہ شب عاشور وقت لگا، مگر مسئلہ جان کے خیمے میں آ گیا۔ وہ جان رہا تھا کہ نماز غصبی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ کربلا دماغ کی اپج ہے، یہ تو سب وہ مطالب ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور علماء نے سمجھا ہے۔ کون سمجھائے اور کون بتائے اور کس کے پاس جگر ہے ایسا کہ سمجھ سکے کہ کربلا کیا ہے؟ کون سمجھے گا؟ بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور 6 مہینے کے لال کو لے جا رہے ہیں، پتا ہے کہ العطش کی صدا بلند ہوگی، مگر شاید حسین بتا رہے ہیں کہ کربلا کی جیت کے پروانے پر اسی لہو کی مہر چاہیے، اسی لیے اصغر جا رہا ہے۔ کہنے کی ضرورت ہے، ایک محرم آ گئی، میرا دل کہتا تھا کہ آوازیں بلند ہو جائے گی، نہیں نہ رونے سکے تو کم سے کم اپنا چہرہ چھکا کر حسین غریب کی مصیبتوں کو یاد کریں۔ اجرک من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کل کے مصائب اہتمام کے تھے، آؤ اللہ حسین نہیں معلوم کہ کس مقام پہ میرے آقا کا قافلہ ہے۔ ہاں والد کربلا حسین کل ہوں گے، مگر پتہ ہے حسین کی رخصتی بڑی قیامت کی ہے۔ چاہے حسین مدینے سے رخصت ہوئے ہوں، چاہے حسین رخصت آخر کے لیے خیبر سے رخصت ہوئے ہوں، دونوں منزل بڑی قیامت کی ہے۔ اسی لیے دل کہتا ہے آواز بلند کریں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفناک۔ ماں بولن مدینے سے رخصتی لوگ پڑھتے ہیں آج کے دن، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ آج اپنے جگر کو سنبھالے ہیں۔ ربا صبرا کی بے کسی، باپ رخصت ہو رہا ہے، صبرا کہہ رہی ہے بابا لے چلو۔ نہیں آپ پہنچے شاید، کبھی احساس کیا ہے جب بیٹیاں ضد کریں، پتہ ہے کچھ دور تو لے کے ہی چلتے ہو، کہتے حسین بھی سغرا کو کچھ دور لے کے
چلے مگر اشارہ کیا اے میری بہن زینب میرے اماں کی شبی صغرا ارے کوفہ و شام میں اس کا برہنہ سر کیسے دیکھوں گا اجرک عند اللہ خدا کوئی غم نہ دے آپ سوچتے بڑا آسان تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت سے یہاں پہ ہیں جو سعودی رہتے ہوں گے باہر ممالک میں رہتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے پوچھو وطن چھوڑ کے جب پردیس جاتے ہیں لیکن کیا کیفیت ہوتی ہے ارے کیا احساس انہیں کو ہے کوئی غریب الوطنی ان سے پوچھے کہ جب وطن چھوٹتا ہے نہیں آپ پہنچے شاید اللہ رے وہ حسین مدینے میں نانا کی خوشبو مدینے میں اماں کی قبر کی خوشبو بھیا حسن کی خوشبو کیسے چھوڑا ہوگا حسین نے مقتل کا فقرہ ہے 26 رجب کو ملعون یزید کا خط پہنچا ولید تک ولید ملعون نے 26 کو رات کے وقت ہی اپنے اس قاصد کو بھیجتا ہے بنی ہاشم مسجد النبی میں حسین بیٹھے ہوئے درس اخلاق دے رہے حسین قاصد آیا کون کہا نا قاصد الولید میں ولید کا قاصد ہوں خط دیا حسین نے خط پڑھا کہ معاویہ مر چکا ہے یزید برسر اقتدار ہے کہ حسین آپ کو ابھی دربار میں آنا ہے چونکہ یزید کا حکم ہے حسین نے قاصد کو کہا ہم بعد میں آئیں گے تم ابھی جاؤ بنی ہاشم کے نہیں پہنچے آپ شاید بنی ہاشم میں عباس اکبر قاسم بیٹھے ہوئے سب نے ایک لفظ کہا کس کا خط تھا آقا کس کا خط تھا عباس نے نگاہیں جھکا کے پوچھا کس میں مجال میرے آقا کو خط لکھ کے بلا دے آقا اس پر کون ہے کس نے لکھا حسین مظلوم کہتے ہیں یزید برسر اقتدار آ چکا ہے معاویہ مر گیا ہے خط لکھا ہے کہ ابھی ملاقات کرنا ہے اللہ اکبر مولا عباس کہتے اے آقا کیا ارادہ ہے حسین مظلوم نے کہا ہم مختار جب دل کرے گا جائیں گے قاصد گیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا کہتا ہے کہ ابھی بلایا ہے آپ کو ولید نے چلیے بہت سخت ہے امام حسین نے کہا ہم مختار ہیں جا کے کہہ دو جب دل کرے گا آئیں گے اللہ نے حسین مسجد سے اٹھے بنی ہاشم کے نوجوانوں نے حسین کو سہارا دیا سہارا نہیں بلکہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے گھر تک آئے زینب کو خبر ملی کہ ولید نے دربار میں اکیلے بلایا ہے آئی اے میرے بھیا اکیلے نہ جائیے نہیں آپ پہنچے شاید اے بھیا میرے اکیلے نہ جائیے گا اے بھیا میں کچھ دنوں سے خواب بڑے عجیب و غریب دیکھ رہی ہوں کہ کیا زینب کا بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ سخت آندھی چل رہی ہے اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھٹ گیا نہیں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں اپنے گریوں کو بلند کرو روایتی اگر مسائل سننا ہے تو ایسے ہی سنو ورنہ رونے کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اللہ نے حسین کے غربت روایت کے فقرے ہیں بس جلدی جلدی 2-3 فقرے روایت کے سنیے اور ختم ہے امام حسین کہتے نہیں اے میری بہن زینب نہ گھبراؤ ہمیں پتا ہے کہ شہادت کہاں ہے اور شہادت تو ہماری میراث ہے زینب کہتے بھیا میں اکیلے نہ جانے دوں گی اے میرے بھیا میں عباس کو آپ کے ہمراہ کر رہی ہوں امام حسین کہتے زینب مجھے اکیلے بلایا ہے مجھے اکیلے جانے دو ابھی اتنی مجال نہیں ہے کہ مدینے کو حسین پہ کوئی ہاتھ ڈالتے اور وہ بھی عباس کے رہتے ہوئے اور وہ بھی اکبر کے رہتے ہوئے اور وہ بھی قاسم کے رہتے ہوئے نہیں پہنچے زینب
یہ مقام مان گئی، مگر گھر میں گئی، بہن کا جو وظیفہ تھا بھیا کا صدقہ اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا بھیا جاؤ، اور رات کے سناٹے میں بنی ہاشم دربار کے باہر حسین دربار میں سلام ہوا، حسین نے سلام کا جواب، مروان مدعون بیٹھا ہوا ہے، ولید تخت پہ، حسین کو دیکھا اس نے، وہ روح جلالت تھی کہ جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حسین یزید کا پیغام ہے بیعت کریے۔ حسین نے کہا کیسی بات کرتا ہے، فاجر کی، شارب الخمر کی، کتوں سے کھیلنے والے کی۔ حسین اللہ اکبر، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین یہ کہہ کے واپس پلٹے، مروان ملعون کہتا ہے ارے بڑا اچھا موقع ہے، حسین کو یہی قتل کر دے، ورنہ اب حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں لگیں گے۔ عزادارو جتنا رونا ہو رو لینا، ابھی کہا تھا حسین مڑے، کہا یہ نیلی آنکھ کے اس بچے تو حسین کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ بلاؤں اپنے عباس کو۔ ارے حسین کی آواز کیا بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان نئی نئی تلواریں لے کے داخل ہوئے، سب کہنے لگے مولا اجازت دیجئے، نہیں پہنچے آپ شاید، اللہ نے میرا دل کہنا ہے حسین کو عاشورہ یاد آیا ہوگا، پھر جب یہ دیکھا اے ابا اجرکم علی السحرہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے، بنی ہاشم کے نوجوانوں نے میرے آقا کو حفاظت کے ساتھ گھر تک لے کے آئے، زینب کے حوالے کیا۔ حسین مظلوم نے رات صبح نمودار ہوئی، بلایا، کہا کل ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ نے حسین نے فہرست کربلا پڑھی، عباس، اکبر، قاسم، اصغر اور محمد، سب کے نام پڑھے۔ پتہ ہے دو نام حسین نے نہیں پڑھے، ایک نام زینب کا، ارے نہیں پہنچی، ایک نام زہرا کا، دو نام جب نہیں پڑھے تو دونوں پھوپھی اور بھتیجی دونوں گلے لگ کے رونے لگی، ہائے لگتا ہے میرا بھیا مجھے لے کے نہیں جائے گا۔ بچی زینب سے لپٹ کے اے پھوپھی اماں بابا سے کہیے نا ہم بھیا اکبر کے بنا نہیں رہ پائیں گے، نہیں پہنچے آپ، کیسے زینب کہے اے سغرا میں اپنے بھیا حسین کے بنا نہ رہ پاؤں۔ اللہ مجھے طاقت دے، یقین کریں میں اپنی آواز تھوڑا انشاءاللہ آج آپ کی دعا رہی، کل سے آپ پوری آواز اتاب کے ساتھ سنیں، مگر آج سے یہ احساس کر لیں کہ غریب حسین میں مصیبت کتنی ہے۔ اللہ کے حسین روتے روتے پھر اس سے کربلا بیان ہو گئی، زینب سناٹا ہوا، زینب قریب آئی، اے بھیا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اے بھیا پتہ ہے زینب آپ نہیں لے کے جائیں گے، زینب کو نہیں لے کے جائیں گے۔ جانتے ہو حسین نے کیا کہا، اے زینب تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، تمہارے ولی عبداللہ ہیں۔ ارے میری ماں بہنوں کیا اصول سمجھا دیا حسین نے، امام ہے مگر اللہ نے شوہرداری کا حق بتا دیا کہ جا کے عبداللہ سے پوچھو، عبداللہ جب تک اجازت نہ دیں گے اے زینب ہم نہیں لے جا سکتے۔ بس قیامت تھی، زینب نے رضا ڈالی، گئے عبداللہ کے، بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، زینب علیہ مقام نے کچھ کہا نہیں، بس بغل میں جا کر رونے لگی، دو قطرے اشک کے عبداللہ کے رخسار پہ گرے، عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ شہزادی عبداللہ کی زندگی میں اگر روئیں گی تو عبداللہ کا کیا ہوگا؟ ارے پہنچیے بہت قیامت ہے کہ اے عبداللہ بس اتنا کہہ رہی ہوں میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔
کہ شہزادی کیا ارادہ ہے؟ کہ اے عبداللہ مجھے جانا ہے اپنے بھیا کے ساتھ، آپ کو پتا ہے نا کہ زینب حسین کے بنا زندہ نہیں رہے گی۔ اجرکم عند اللہ۔ بس دو فقرے مسائل، میں نے وقت تمام کر دیا، جب دن میں آئے رو لیجیے گا، اب مسائل تمام ہو گئے۔ زینب علیہ مقام کہتی اے عبداللہ میں اپنے بھیا کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ کہ کیوں شہزادی؟ ابھی کیسی بات کر رہی؟ جب ہمارا عقد ہوا تھا تو اسی وقت آپ کے بابا نے کہا تھا اے عبداللہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہا ہو تو زینب کو روکنا نہیں، زینب کو حسین کے ہمراہ بھیج دینا۔ ارے کیا خوشی تھی چہرے پر، دوڑی دوڑی اللہ نے بھیا کے پاس آئی، اے بھیا اجازت مل گئی۔ اے عزادارو میں احساس نہیں بتا سکتا، حسین قریب نے گلے سے لگایا کہ اے زینب اگر آپ نہ جائیں گی تو کوفہ و شام کو سر کون کرے گا؟ کیجئے بس آخری رخصتی تمام ہوئیے گا، کل مسائل میں پھر رہے ہیں۔ شبہ مادہ اللہ نے محملیں سجائی جانے لگی، پردے لگے، پورے مدینے میں شور ہے، بس مشکل سے 1 منٹ کے مسائل اور اس کے بعد تمام ساری محملیں سجی، پورے مدینے میں شور۔ غریب زہرا فرزند زہرا فرزند مصطفیٰ مدینہ چھوڑ رہا ہے، سارے لوگ جمع ہونے لگے، چلو دیکھیں تو شہنشاہ مدینہ کیسے وطن چھوڑتا ہے، سب جمع ہونے لگے۔ روایت کا فقرہ علامہ طالب جوہری پڑھتے ہیں کہ حسین نکلنے سے پہلے 3 جگہوں پر گئے، کہا 3 جگہوں میں پہلی جگہ نانا کا روزہ تھا، کہا جب نانا کے روزے کی طرف پڑھے تو قدم کو جمع جمع کے چلے، اللہ نے جیسے ایک شہنشاہ کسی شہنشاہ کے پاس جا رہا ہو، کہتے وہاں سے جب بھیا کی لہر کی طرف چلے تو جیسے پہاڑ ہو مگر سر جھکائے ہوئے اپنے بھیا کے پاس چلے۔ ارے اب تو رو دینا، اللہ نے آ گئی وہ منظر، مگر جب ماں کی طرف بڑھے، اب روایت کا فقرہ ہے جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کی طرف دوڑے، حسین زمین پہ چلتے جا رہے تھے، اماں اللہ اکبر۔ آخری فقرہ اماں حسین جا رہا، اماں خدا حافظ۔ دل کہتا ہے سیدہ نے ہاتھ بلند کیا ہوگا، آغوش میں حسین کہاں ہوگا، اے میرے لال میں گھبرانا، اکبر کی میت پہ یہ ماں، قاسم کی میت پہ یہ ماں، اے حسین تیرے مقتل کی زمین یہ ماں اپنے آنچل سے صاف کر دیا۔ اللہ اکبر کہ بہت دیر تک حسین مظلوم روئے، ماں سے کہا اماں تیرے لہب کی مجاہری اب کون کرے گا، لہب پہ شمع اب کون جلائے گا، اماں خدا حافظ۔ کہتے رخصت ہوتے جاتے تھے، ماں کی لہر کی طرف دیکھتے جاتے تھے، آگئے اب آواز دی عباس رخصت کرو، محملیں آنے لگے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے نگاہیں جمائی، اب بس تمام ہو گئے، نگاہیں جمائی، میں نے دیکھا کہ کیسے رخصت ہوتے ہیں حسین، کہتے میری نگاہ دیکھی میں نے کہ اتنے میں ایک پردہ خیمے کا گھر کا اٹھا، ایک بیوی نکلی، میں نے دیکھا کہ ایک جوان آگے بڑھا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہ یہ
ارے حسن کی بیوہ ہے۔ کہ یہ کون جوان بڑھا؟ کہ یہ قاسم ابن حسن ہے۔ ماں کا ہاتھ پکڑا، قاسم نے محمل پر سوار کر دیا۔ جملہ سنیے، بہت روتے جائیے گا۔ کیا اتنے میں ایک بیوی کو اور دیکھا میں نے کہ وہ نکلی، حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرزند زہرا۔ سنیں کیا سفر ہے، بہت روئیے گا۔ کہ ایک پردہ پھر اٹھا، ایک بیوی باقاعدہ لباس حسن حجاب میں باہر آئی۔ اتنے میں اللہ اکبر، سنیے بہت روئیے گا، ایک جوان آگے بڑھا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ لیلا ہے، یہ اکبر کی ماں ہے۔ کہ جوان کون ہے؟ حسین کا بیٹا اکبر ہے۔ اکبر نے ماں کو سوار کیا۔ سنیے، ایک بیوی اور پردہ اٹھا، باہر نکلی۔ اتنے میں پھر ایک جوان بڑھا۔ اللہ اکبر کا یہ کون؟ کہ یہ سید سجاد ہے، حسین کا بیٹا علی ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ رباب ہے۔ رباب کو سوار کیا۔ ایک ایک بیویاں نکلی، اس کا وارث آگے بڑھا، سب سوار ہو گئے۔ کہتے جب کلثوم نکلی تب بھی اکیلے غازی عباس بڑھے۔ کہا آؤ بہن تمہیں سوار کر دیں۔ سب جب سوار ہو گئے، اللہ نے منظر سنیے گا، اب جتنا چاہے رونا ہے رو لیجیے۔ آخر غربت اہل بیت کی، اس پر نہ روئیے گا تو کس پر روئیے گا۔ روایت کا فقرہ ہے، سب سوار ہو گیا۔ حمید کہتا ہے نگاہ جمی تھی، ایک بی بی نکلنے والی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا ایک 32 برس کا جوان آ کے آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے الحجاب 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 الحجاب، پردہ کرو پردہ کرو۔ اللہ نہیں سنیں گے۔ اور میں کہتا کون نکل رہا ہے؟ کہ جیسے ہی وہ بی بی نکلی، عباس اٹھے، حسین اٹھے، اللہ علیہ زین العابدین 18 برس کا اکبر 18 بنی ہاشم نے حلقے میں لے کر محمل تک پہنچایا۔ کسی نے ہاتھ آگے بڑھائے، کسی نے زانو بڑھایا۔ سوار ہوئیے نہیں، زینب خوشی خوشی سوار ہوئی، مگر میں کہوں گا ارے یاد کرو جب 11 محرم کو زینب ایک آسے عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ کوئی دعا نہیں، بس دعائیں فرض پڑھ دو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ پردے میں بیٹھا ہوا وہ آقا کہ پڑھوں گا کبھی زیارت ناہیہ پر، کیا فقرے کہیں۔ سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے سکڑ گئے، اللہ نے اسے یاد کر لو اور ہاتھ بلند کرو۔ کیا منظر ہونا چاہیے، محسوس کرو، دعا نہ کرے کہ اس ایک محرم کو کیا دعا ہے۔ میں کہوں گا ہاتھوں کو بلند کر لو میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کے لیے دعا، اپنے مستقبل کے لیے دعا۔ یہ غریب صحرا کا فرش ہے، صحرا آئی ہے، علی آئے ہیں۔ آؤ بسم اللہ، بلند آواز سے میرے ساتھ، میری ماں بہنیں جہاں بیٹھی ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوأ وتمتعه فيها
طويلا آخر نہ چھوڑ چلا آج محمد کا نواسا دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو اماں دعا کرو نانا وعدے نبھائے سارے پردیس جانے والے دعا کرو اماں دعا کرو نانا 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 وعدے نبھائے سارے وعدے نبھائے سارے پردیس جانے والے دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو اماں دعا کرو نانا ہے لہو سے اپنے سجاؤں گا کربلا کی زمین میں گرم ریت پہ رکھ دوں گا خوبری یہ جبین کر دوں گا گھر کا گھر میں کر دوں گا گھر کا گھر میں ہاں کر دوں گا گھر کا گھر میں خود موت کے حوالے دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو اماں دعا کرو نانا ہے تمام انبیاء روئیں گے دیکھ کر منظر اٹھا کے آگ کے دریا سے اپنے ہاتھوں پر لاؤں گا ان کے لاشیں لاؤں گا ان کے لاشیں لاؤں گا ان کے لاشیں جو گود کے ہیں پالے دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو دعا کرو نانا دعا کرو اماں دعا کرو نانا ہر زمانہ کہتا ہے بابا کو ساقی کوثر تو کیوں نہ پیاس بجھا دوں میں کربلا جا کر سب خون کے ہیں پیاسے سب خون کے ہیں پیاسے ہاں سب خون کے ہیں پیاسے اماں وہ شام والے دعا کرو اماں دعا کرو نانا دعا کرو دعا کرو یہ ظلم دیکھنا ہے اماں کربلا کر میرے وطن سے میرے گھر سے میری آنکھوں سے اکبر کے ساتھ رخسار اکبر کے ساتھ رخسار اکبر کے ساتھ رخسار ہو جائیں گے اجالے دعا کرو اماں دعا کرو نا
रन से आऊंगा। लिबास कहो ना जो ज़ैनब से मैं मंगाऊंगा। गूंजेंगे करबला में, गूंजेंगे करबला में, हाँ गूंजेंगे करबला में परदेसियों के नाले। दुआ करो अम्मा, दुआ करो नाना, दुआ करो अम्मा, दुआ करो नाना, दुआ करो अम्मा, दुआ करो नाना। हर न काटिए ये कहीं आकर बेज़बान कसर, ज़मीन को यूं ही सौंपूंगा मैं यही कह कर। ऐ खाक करबला तू, ऐ खाक करबला तू, हाँ ऐ खाक करबला तू, इस चांद को छुपा ले। दुआ करो अम्मा, दुआ करो नाना, दुआ करो अम्मा, दुआ करो। से चला काफिला करबो बला, था ये सुगरा के लबों पर नौहा। ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, 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 ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। अपने हमराह सुए करबो बला, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। आपकी याद में रो रो के मैं मर जाऊंगी, बाबा की बर के कसम चैन नहीं पाऊंगी। मेरी सांसों का भरोसा न रहा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। काफिले वालों को पानी भी पिलाऊंगी मैं, अपनी आगोश में असगर को सुलाऊंगी मैं। बाबा ये आपसे वादा है मेरा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। मेरे कानों में जो आवाज़ अदा आएगी, मेरे अकबर की मुझे याद बहुत आएगी। भाई की याद न बन जाए कज़ा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। कैसे अकबर के बिना ईद गुजारूंगी मैं, कभी तुमको कभी अम्मू को पुकारूंगी मैं, जब कोई पास ना होगा बाबा। ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। धूप और गर्म हवा होगी सफर में देखो, अपने आंचल में छुपा लूंगी अली असगर को। यूना असगर को करो मुझसे जुदा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा, ले चलो बाबा मुझे, ले चलो बाबा। ख्वाब अकबर की उरूसी के बहुत देखे थे, खाक हो जाएंगे ऐ बाबा
صبرنان میرے دل یہی سوچ کے روتا ہے میرا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو چچا عباس سکینہ پھوپھی زینب سے آخری بار ملا دو مجھے بابا سب سے پھر یہ بیمار نہیں دے گی صدا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا بھیا عابد کو دوا روز پلاؤں گی میں ان کی راہوں میں نگاہوں کو بچھاؤں گی میں تم کنیزوں کی طرح بہر خدا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا اچھا محمل میں مجھے تم نہ بٹھانا بابا تم مجھے راہ میں پیدل ہی چلانا بابا نہ کروں گی میں شکایت نہ گلا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا جب کبھی ہو کے مدینے سے ہوا آتی ہے آج بھی مظہر و عرفاں یہ صدا آتی ہے اپنے ہمراہ سوئے کرب و بلا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا لے چلو بابا مجھے لے چلو بابا